کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم نے باقاعدہ آج نوٹس پارلیمان میں جمع کرا دیا. آپ بھی سیشن میں موجود تھے. یہ انمول پنکی کا تازہ تازہ واقعہ ہے، وہ بھی بڑا میڈیا میں آ رہا ہے، تو اس سے جوڑا جا رہا ہے ان باقی جرائم کے حوالے سے، یا پنکی کے کور میں کراچی میں جرائم کے خلاف وہ انہوں نے نوٹس دے دیا؟ دیکھیں پراچا صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی جو ہے اس کی آبادی ہے 3.5 کروڑ، اور وہاں پہ دیکھیں تمام جو جتنی بھی قومیں ہیں وہاں پہ آباد ہیں. کراچی کا حدود اربا دیکھیں، ایک سائڈ پہ ہمیں ہب لگتا ہے بلوچستان جو ہے، ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں دوسرا پنجاب کا جو ہے وہ ہمیں کرتا ہے، عربین سی جو ہے وہ ہمیں کرتی ہے. اس کے علاوہ پورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پورٹ کا علاقہ. میں آپ بتاؤں 3.5 کروڑ کی آبادی میں اس وقت اگر آپ دیکھ لیں اور اس کو کمپیئر کریں، یاد ہوگا چودھری افتخار صاحب نے 2013-2011 میں کراچی بدامنی کیس کے نام سے جی جو جی. کیس مشہور ہاں تھا، ہاں. اس نے وہ کوگنیزنس لی تھی، سپریم کورٹ نے وہ کیس چلتا رہا. کراچی میں 12-13 آدمی روز کے قتل ہوتے، عسکری ونگ ختم کرنے کا مرڈر آرڈر دیا تھا. ایگزیکٹلی میں نے کہا قتل ہو جاتے تھے 12-13 جو ہیں لوگ روز کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یوں دیکھیں کہ کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. اس کے اوپر ابھی اگلے دن آئی جی صاحب نے کنفرنٹ کی ہے پریس کانفرنس کو، انہوں نے کہا کہ 40%، یہ تو فیکٹ اور فگر کی بات ہے کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے اس وقت جو ہوم منسٹر صاحب ہیں ضیاء الانجاز صاحب، وہ ایک ایڈوکیٹ ہے، سینئر ایڈوکیٹ ہے، اور جس طریقے سے اس نے ہر چیز کے اوپر ہمتن دیکھیں، ایون کہ روڈز کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس نے کوشش یہ کی ہے کہ سندھ کے اندر خواہ وہ کچے کا علاقہ ہو یا جو کو دیکھیں یہ چیزیں بولتی ہیں. آپ دیکھیں یہ کہ پنکی والا معاملہ. میں پنکی والا میں آپ جی کو جی. یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کو جتنی پبلسٹی آپ میڈیا والے لوگوں نے دے دی ہے، یا جو بھی سلسلہ یا جو بھی صورت حال ہے وہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن اس کا مطلب اس کو آپ اپریشیٹ کریں سندھ پولیس کو کہ انہوں نے یہ کرائم ڈیٹیکٹ کیا، کوئی بھی ہے بھلے وہ تو آگے عدالت جو ہوگی پرازیکیوشن ہوگی تو چیز سامنے آئے گی. مطلب یہ ہے کہ کم از کم اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں آگے پیچھے جہاں پہ بھی منشیات کا کام ہو رہا ہے اس کو سندھ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے، اور بہتری میرے خیال میں کرائم میں آ رہی ہے. سر شفیع جان صاحب، یہ پنکی کے خلاف تحقیقات کا معاملہ وسیع ہو گیا، پنجاب میں بھی کیسز کھل گئے. کہیں یہ معاملہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ 10 سالہ کیس کھلے ہیں پرانے، تو کہیں سیاسی قیادت کی طرف جائے گا معاملہ. سب سے پہلے پراچا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک پنکی کے کیس کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس پروٹوکول کے ساتھ کورٹ میں آئی ہے، شکر ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ وہ عدالت سے کہیں اور نہ چلی گئی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی چھوٹا ملزم ہو تو اس کو جب کورٹ لایا جاتا ہے تو اس کو ہتھ کڑی لگا کے لایا جاتا ہے، جبکہ پنکی جو ہے جس پہ ہاتھ جو ہے کسی بڑے صاحبان کا ہے، وہ جس پروٹوکول سے اور جس انداز سے کورٹ میں آئی ہے تو وہی ہی اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس پہ ہاتھ ڈالنا جو تھا وہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر کیس بھی بڑا کمزور اس پہ بنایا گیا ہے. جہاں تک دائرے کی بات ہے، جہاں تک قانون کی بات ہے کہ یہ دائرہ مزید وسیع ہوگا، بالکل وسیع ہونا چاہیے. جو بھی اس میں جس کے بھی نام اس میں آتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. پاکستان کی جوڈیشری سسٹم کا بہت بڑا پراچا صاحب یہ فلا ہے کہ اگر جوڈیشری سسٹم پاکستان کی بہتر ہوتی، یہاں پہ انصاف ہوتا، یہاں پہ کورٹ سے لوگوں کو امید ہوتی، تو آدھے سے زائد جو کیسز ہیں وہ خود بخود کم ہو جاتے، جو کرائم ریشو ہے وہ کم ہو جاتی. لیکن ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ وہ جو بڑے سے بڑا کرائم بھی کر لے وہ عدالتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا. یا پھر کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، اکثر جب کوئی بھی کام ترقیاتی کام کے حوالے سے ہو یا کوئی پالیسی ہم لے کے آتے ہیں تو جن کے خلاف پالیسی ہوتی ہے تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ سٹے آرڈر لے آتے ہیں. تو یہ کورٹس کا تو فرمائیے، آج جو خبریں آئیں کہ پنجاب پولیس نے بھی کراچی پولیس سے رابطہ کیا ہے، تو اس انمول پنکی کے خلاف کوئی آپ کے صوبے میں تو کیسز نہیں ہے کیا؟ نہیں، اس وقت تو کوئی کیسز نہیں ہے، لیکن اگر یہ جو تفتیش کا دائرہ وسیع ہوگا اور اگر خیبر پختونخوا کے کوئی بھی اس میں ملوث ہوگا تو اس کو جو ہے کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا. خیبر پختونخوا کی پولیس کی جو پرفارمنس ہے وہ مثالی ہے. آپ نے اکثر کیسز دیکھے ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو کوئک رسپانس ہے یا جب تیزی سے حل ہوتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا کی پولیس
تیزی سے حل کرتی ہے، اور دہشت گردی کا جس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہی ہے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے، وہ قابل تحسین ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کیس خیبر پختونخوا سے لنک ہوا تو اس پہ ہاتھ ضرور ڈالا جائے گا۔ حذیفہ رحمان صاحب، یہ 4-5 دن سے سندھ ہو رہا ہے، لیکن وہ تو پنجاب سے گرفتار ہوئی، اس کو پنجاب سے گرفتار کر کے جو ہے وہ کراچی بھی لایا گیا، تو کیا پھر تحقیقات جیسے ہو رہی ہیں سب بے نقاب ہوں گے؟ بہت شکریہ پراج صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے جو بھی جرم کی سرپرستی کرتا ہے، اور جرم بھی ایسا کہ جس میں آپ جو اپنی نوجوان نسل ہے اس کی تباہی میں حصہ ڈال رہے ہو، تو وہ جو بھی ہو ظاہر ہے اس کو بے نقاب ہونا بھی چاہیے، اور وہ ہوگا بھی۔ لیکن یہ کہنا کہ پنجاب میں اس پہ مقدمہ تھا اور پنجاب نے اسے پروسیکیوٹ نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ منشیات کے پرچے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے آپ لوگوں نے جس طریقے سے میڈیا نے بطور وسل بلور رول پلے کیا، اس دن ان کی کورٹ میں آنے کی فوٹیج کو کیپچر کیا، اور اس کے بعد مزید جو ہے جب معاملات تحقیقات میں گئے تو بیسیکلی پورے پنجاب یعنی پورے صوبے کا ریکارڈ اور سندھ کا ریکارڈ، اور بھی جہاں جہاں اسلام آباد وغیرہ میں ان پر مقدمات ہیں، وہ ایک پیج پر سامنے آ گئے، اور اندازہ ہوا کہ جو موصوفہ ہیں وہ کتنی بڑی کرمنل اور منشیات کا کس پیمانے پہ کاروبار کرتی ہیں۔ تو لامحالہ ہمیں امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ان کے حوالے سے جو ہے قانون و انصاف کے مطابق شی مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک۔ اور پنجاب حکومت کی تو پالیسی ہے، واحد صوبہ ہے جہاں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے منشیات کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی، اور ایون کہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD نیولی اسٹیبلشڈ ہے، اس میں منشیات کے کیسز بھی دیے گئے، اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف لیکن حذیفہ صاحب، یہ جو 10 سال کا پرانا ریکارڈ کھولا گیا ہے، اس میں 3-3.5 سال PTI کی حکومت بھی رہی، تو کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ سیاسی مخالفین کو بھی دھر لیں گے اس کیس کے کور میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو جرم کر رہا ہے، 302 کی سزائے موت ہوتی ہے، 109 کی سزا مشاورت میں سزائے موت تو نہیں ہوتی، بھٹو صاحب کو ٹھیک ہے ہو گئی تھی۔ تو ظاہر ہے جو منشیات بیچ رہی ہے یا بنا رہی ہے اس کا جرم 9C میں فعال کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بھی سیاسی شخصیت یا کوئی پولیس آفسر یا کوئی DMG آفسر، تو ظاہر ہے اس کو قانون اپنے مطابق دیکھے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کو وکٹمائز کرے، کوئی 9C کا غلط استعمال کریں گے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ ان کا اتنا بڑا ریکارڈ، اور بیسیکلی عورت ذات سے کوئی توقع کرتا نہیں ہے، یعنی جوڈیشری بھی لچک دکھاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اس کو کسی 9C کے مقدمے میں نامینیٹ کیا گیا ہے، تو وہ لامحالہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے ساتھ یہ معاون ہوگی، خود ماسٹر مائنڈ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں تو کام الٹا ہے کہ یہ بیسیکلی خود ماسٹر مائنڈ تھی، لیکن ظاہر ہے عورت ہونے کی وجہ سے اس کو لبرٹی ملتی رہی، لیوریج ملتی رہی، بچتی رہی۔ لیکن اب میرے خیال سے اس کی بچت کے امکانات جو ہے بڑے معدوم ہیں، اور ہم مضبوط پروسیکیوشن کریں گے، باقی جو عدالتیں بہتر سمجھیں گے فیصلہ کریں گی۔ یہ صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ خود امان صاحب ایک سینئر وکیل بھی ہیں، یہ کیس واقعی کمزور فائل کیا گیا، یہ بڑی بات گشت ہے اس چیز۔ دیکھیں پراچا صاحب، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو میری معلومات میڈیا کی حد تک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا نا، وہ پنجاب سے گرفتار نہیں ہوئی ہے، DHA فیز 5 سے کراچی میں سے ہی اس کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اگر پنجاب میں سے اریسٹ ہوتی تو پنجاب میں سے ٹرانزیٹری اس کا ریمانڈ ہوتا اور مجسٹریٹ سے پرمیشن لے کے سندھ جاتی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اگر کرائم جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کی ہے سندھ پولیس نے، وہاں سے اریسٹ ہوئی ہے۔ اور دوسرا بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بھی عورت ہے، کوئی بھی بچی ہے، لڑکی ہے، کوئی بھی فیمیل ہے، میں تو یہ بات یہ کرتا ہوں، وہ اریسٹ ہوتی ہے تو عموماً نارملی بات یہ ہے کہ اس کو ہتھکڑی لگانا مرڈر کیس کے علاوہ، میرے خیال میں میری گزارش سن لیجیے گا، سب سے بڑا اعتراض یہی ہے جس طریقے سے وہ آ رہی تھی بات یہ دیکھیں، اس کے سٹائل کو پولیس تو مینیج نہیں کرے گی، کسی کے چلنے کے سٹائل کا۔ اگر بات یہ ہے کہ اگر کچھ ایسی بات ہوتی تو آپ لوگ کہتے دیکھیں جی ایک فیمیل ہے، ابھی اکیوز ہے، ابھی وہ کنوکٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں طرف کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بات یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈر انویسٹیگیشن کیس ہے۔ ایک بات کی میں آپ کو یقین دہانی کروا دوں، چونکہ آپ کی باتوں سے جس طریقے کا مجھے اندیشہ لگا، یہ میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ سندھ ایک تو پراپر پرازیکیوشن کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی رعایت اگر کرنی ہوتی تو اریسٹ نہ کرتے، اور سندھ نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی۔ اور اگر کہیں اور میں کوئی اگر مقدمہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا کوئی کہیں پہ کیس ہے، اگر کہیں پہ کیس ہوگا تو یقیناً وہاں کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جائے گی، عدالت سے اس کا جو ہے پرمیشن لے گی، اس کا ریمانڈ لے گی، لے کے آئے گا
گا. اگر کوئی ایکس کاؤنٹر ہوگی 10 سال کا کیس ہوگا تو یقینی طور پہ وہ اشتہاری ہوگی تو وہ کسٹڈی آ جائے گی. اس کے علاوہ سلسلہ یہ رہ گیا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پرانے مقدمے کھولنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. بھائی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ وہ تو آپ دیکھ لیں کہ رانا صلاح اللہ صاحب پہ کیس بنا دیے گئے. اس ٹائپ کے کیسز لوگوں کو بنانے سے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر کرنی ہو تو اس قسم کی چیزیں ہوگی. اس میں 109 منشیات اگر کہاں سے چلی, کس صوبے سے چلی, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہیں اور بات جائے گی. لیکن یہ بہت چھوٹا ایک مقدمہ ہے, ایک فوجداری کیس ہے. اس میں یقینی طور پہ اگر کوئی جرم ہوا ہے وہ مطلب ثابت بھی ہوگا, سزا بھی ہوگی, سب کچھ ہوگی. لیکن اس میں کوئی وکٹمائزیشن کا عنصر کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہے. کیا آپ نے گیا. بھی یقین دہانی کروائی, حذیفہ رحمان صاحب نے بھی